السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام رجوع الی القرآن کے عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ دراصل سب سے پہلا خطاب ایک انسان کے لیے ہے۔ ایک انسان، ایک عام انسان، وہ جس علاقے کا رہنے والا ہو، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان کے لیے یہ خطاب ہے کہ اللہ نے تیرے لیے ایک کتاب اتاری ہے تجھے راستہ دکھانے کے لیے۔ اے انسان تو آ، پلٹ کر آ جا۔ اور پلٹنے کی بات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ادھر انسان اتر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرما دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تیری رہنمائی کا انتظام کیا جائے گا۔ دنیا میں آ رہا ہے، دنیا میں آنے کے بعد تجھے کیا کرنا ہے وہ بتایا جائے گا، وہ کتاب تیرے لیے اتاری جائے گی، تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، بغیر رہنمائی کے تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ سلسلہ مسلسل اس زمین پر پیدا ہونے والے، اتارے جانے والے، اس زمین پر اتارے جانے والے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان سے پیدا ہونے والی ان کی ساری ذریت میں ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ دنیا میں انسان آتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو اس کے ذہن میں فطری طور پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے؟ اور جس نے بنایا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرے گرد و پیش، میرے آس پاس جو انسان مجھے نظر آ رہے ہیں، اور انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات اور دوسری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سے مجھے کس طرح معاملہ کرنا ہے، ان سے مجھے کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان سے اپنا تعلق رکھنا ہے، کیا یہ میرے دوست ہیں یا دشمن ہیں، یہ کون لوگ ہیں میرے آس پاس، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے لیے کون سا کام فائدہ مند ہے اور کون سا نقصان دہ ہے، مجھے کہاں موجود رہنا ہے اور کہاں سے بچنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں، کیا کھانا اور پہننا ہے اور کیا نہیں کھانا، اور کس طرح کا لباس نہیں پہننا، میری سوچ کیا ہونی چاہیے، میرے نظریات کیا ہونے چاہیے، یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں، ہر انسان کے ذہن میں، اس روئے زمین پر جو انسان بھی سانس لے رہا ہے اس کے ذہن میں یہ فطری طور پر سوال ہیں۔ جب کبھی اپنے اندرون میں وہ جھانک کر دیکھے گا تو یہ سوالات اس کے دماغ کے اسکرین پر ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فطرت کچوکے لگائے گی، یہ جاننے کی کوشش کرے گی، ان سوالات کا جواب جاننا چاہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو سوالات کا جواب بھی دیا ہے، مسائل کا حل بھی نازل کیا ہے، اور رہنمائی بھی کی ہے، راستہ بھی دکھایا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی پر اترنے والی ہر دور میں جو اللہ کی طرف سے کتاب اور ہدایت نامہ ہے، یہ وہی انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ سارے انسانوں کے لیے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، یہ قرآن اس کے لیے اتارا گیا ہے۔ اور
اب اس انسان سے کہا جا رہا ہے کہ لوٹاؤ اس قرآن کی طرف جو تمہارے لیے اتارا گیا تھا. سپوز تو یہ تھا کہ تم اترے ہو, تمہارے ساتھ قرآن اترا ہے, فوراً تمہیں اس سے چمٹ جانا چاہیے تھا. اترتے ہی ہوش سنبھالتے ہی سوال کرنا چاہیے تھا, اور تمہارے سامنے قرآن ہوتا اور تم اس کے ساتھ جڑے رہتے اور اس کے ساتھ چلتے رہتے. لیکن اگر تم ادھر ادھر بھاگ گئے, کیونکہ شیطان بھی امتحان اور آزمائش کے طور پر پہلے انسان کے ساتھ ساتھ ہی اتارا گیا. ہدایت تو تھوڑا سا وقفے کے بعد آئی, پہلے انسان اترا اس کے بعد پھر ہدایت آئی. لیکن شیطان اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ساتھ ساتھ اتارا تاکہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہو سکے. تو جو انسان شیطان کے راستے پہ چلے گئے, گناہوں کے راستے پہ چلے گئے, نفس پرستی کے راستے پہ چلے گئے, زندگی کی آڑی ترچھی راہوں میں بھٹک گئے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ رجوع الی القرآن, قرآن کی طرف لوٹاؤ, قرآن کی طرف پلٹ آؤ. اس میں سب کچھ موجود ہے, تمہارے ہر ضروری سوال کا جواب اس میں موجود ہے. پھر جو لوگ اس کو ماننے والے ہیں, جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں, جو اس کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں, جو اس کی تلاوت کرنے والے ہیں, جو اس کو خوب لطف لے کر تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ہیں, جو اس کے جاننے والے ہیں, اس کو سمجھنے والے ہیں, ان سب سے بھی یہی پکار ہے کہ رجوع الی القرآن, قرآن کی طرف لوٹاؤ. تم جس قرآن کو پڑھ رہے ہو, جس قرآن کو سمجھ رہے ہو, اس قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مرجع بنا لو, قرآن کو اپنا مرجع اور ماخذ بنا لو, قرآن کو ریسورس بک آف لائف بنا لو. زندگی کے ہر مرحلے میں, زندگی کے ہر نکڑ اور موڑ پر, زندگی میں ہر سچویشن میں, ہر قسم کی پیش آنے والی حالت میں تم قرآن کی طرف رجوع کرو. تم قرآن کے اواب بن جاؤ, اوابین میں سے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نمایاں صفت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ وہ رجوع کرنے والے تھے. ہر پریشانی, ہر مشکل, ہر مسئلے میں قرآن سے رجوع کرو, قرآن کو اپنا مرجع اور ماخذ بنا لو, قرآن کی تعلیمات میں اپنے آپ کو ڈھال لو. لوگ اتنا زیادہ قرآن تمہارے اندر اتر چکا ہو عمل کے لحاظ سے, قرآنی اخلاق, قرآنی کردار, قرآنی معاملات, قرآنی سوچ, قرآنی فکر, قرآنی نظر, ہر طرف قرآن ہی قرآن اتنا زیادہ تمہاری زندگی میں رچا بسا ہوا ہو کہ جہاں تم ہو وہاں قرآن ہو. لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں دیکھ لیں, قرآنی اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی کا مطالعہ کرنے لگ جائیں کہ یہ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, یہ انصاف اور حق کی بات کہتے ہیں, یہ ناانصافی کی اور ظلم کی بات نہیں کہتے اور ظلم کا ساتھ نہیں دیتے. یہ پریشان ہوتے ہیں, مصیبت میں آتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, رنج اور غم ہوتا ہے, زندگی میں کوئی نقصان پہنچتا ہے, کوئی خسارہ ہوتا ہے, کسی قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, تو یہ صبر کرتے ہیں, یہ تھوڑ دلے نہیں ہوتے, یہ گھبرانے والے اور جزا فضا میں مبتلا ہو جانے والے اور مایوس ہو جانے والے نہیں ہوتے. یہ قرآن کی تعلیمات ان کی زندگی میں نظر آتی ہے, یہ صبر و استقامت کا پیکر ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی خوشی ملتی ہے, ان کو کوئی نعمت ملتی ہے, ان کو کوئی ترقی ملتی ہے, تو ان کے اندر اتراہٹ نہیں ہوتی, یہ تکبر نہیں کرتے, یہ اب گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے, یہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے, یہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے معاشرے میں جیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے مومن کی صفت بیان فرمائی کہ وہ زندہ ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں قرآنی تعلیم کا جو کرنٹ ہے, قرآنی تعلیم کی جو تاثیر ہے, قرآن کی جو روح ہے, قرآن کی جو حیات ہے وہ آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, کہ مردہ تھا, ظاہر بات ہے جو بے مقصد ہو, بے راہ رو ہو, جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے, کس کو خوش کرنا ہے, کس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, کس نظام کے تحت جینا ہے, کن اصولوں کے تحت جینا ہے, قرآن نے اس کو زندہ ہوتے ہوئے کہ وہ سانس لے رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لیکن وہ مردہ ہے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا,
پھر جب وہ قرآن سے جڑتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھتا اور اپنے اندر اتارتا ہے اور اسلام کو اور قرآن پر ایمان کو قبول کرتا ہے، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کا شعور جاگ اٹھتا ہے، اس کی زندگی کی تمام حرکات و سکنات میں قرآنی روح قرآنی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اس کو ایک نور عطا کرتے ہیں، یمشی بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانے والا مومن، قرآن کو پڑھنے والا اور تلاوت کرنے والا، اور قرآن کا ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا، قرآن کی حلقوں میں بیٹھنے والا، قرآن کی تفسیروں کو سننے والا، یہ مومن، اس کے کردار میں وہ قرآن کی تعلیمات نظر آنا چاہیے، ورنہ صرف سننا، صرف مطالعہ کرنا اور کردار کے اندر وہ چیز نظر نہ آنا، اخلاق کے اندر وہ چیز نظر نہ آنا، معاملات کے اندر وہ چیز محسوس نہ ہونا، یہ قرآن کی طرف رجوع کرنا نہیں ہوا، قرآن ہمارا مرجع اور ماخذ نہیں ہوا۔ اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ ہمارا ربط ہونا چاہیے کہ ہر وقت، ہر موقع کے لیے، ہر سچویشن کے لیے وہ آیتیں ہمیں یاد ہو جائے۔ قرآن ہم پڑھیں تو ہمارے اندر، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے، ہمارے یقین کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو جائے، نئی توانائی پیدا ہو جائے، ایمان کے اندر اضافہ اور بڑھ جائے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، یہ ایمان والے کی مسلسل، دائمی اور انیویٹیبل یہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ ایسی ہے جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہو گئی کبھی نہیں، کیونکہ قرآن میں تو انما کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ایمان والا صرف وہ ہے کہ جب قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا ایک جو ہے وہ فطری اثر ہے، ایک ایفیکٹ ہے جو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایمان والے کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اپنے رب کی آیتیں سامنے آئیں اور وہ گونگوں، بہروں اور اندھوں کی طرح پڑا ہوا ہے، اس کے اندر تحریک نہیں پیدا ہوئی، اس کے جذبات میں ابال نہیں آیا، اس کے اندر انسپریشن پیدا نہیں ہوا، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں اور شوق پیدا نہیں ہوا، اس نے فوراً اپنی زندگی میں کسی بدلاؤ کا فیصلہ نہیں کیا، کوئی بات طے نہیں کی، تو پھر یہ قرآن کیسے پڑھا اس نے؟ قرآن کو کیا سمجھا اس نے؟ کبھی کبھی تو اس کا برعکس ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، مطالعہ کرنے والے اگر قرآن کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اعمال، ان کی زندگیاں قرآنی تعلیمات کا اگر مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہ قرآن جیسا کہ کہا گیا القرآن حجت لک او حجت علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والی، تیرے ایمان پر شہادت دینے والی کتاب ہے، اور تیرے لیے حجت، تیرے فیور میں حجت ہو کر سامنے آئے گی کل قیامت کے روز۔ اللہ تجھے جہنم سے اس کتاب کی برکت سے نجات عطا فرمائے گا، اپنا تقرب جنت عطا فرمائے گا، اور ورنہ یہی کتاب یہ تیرے لیے حجت علیک، تیرے خلاف کھڑی ہو جائے گی، تیرے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گی کہ اللہ اس نے میرا مذاق اڑایا، اے اللہ یہ قرآن کا علمبردار تھا، یہ قرآن کا حافظ تھا، یہ قرآن کا مولوی تھا، یہ قرآن کا مفتی تھا، لیکن اس کی زندگی میں قرآن کہیں نظر نہیں آتا تھا، یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، وہ شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے یہ خسارے میں اضافہ کرتی ہے، یہ اور زیادہ بربادی کر دیتی ہے، اور برباد کر دیتی ہے اس شخص کو جس نے قرآن کا مذاق اڑایا، جس نے قرآن کی تعلیمات کو پڑھا، سمجھا اور اس کے خلاف عمل کر کے اور اس کے خلاف دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نمایاں کیا، تو گویا کہ وہ اپنے آپ میں ایک کانٹرڈکشن جیتا رہا، ایک تضاد جیتا رہا، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کر رہا ہے، عمل کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، تو ایسے شخص کو قرآن سے نقصان ہی پہنچے گا۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، بہت بڑی
مخلوق کو, بڑی خلق خدا کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے. ان کی زندگی بدل جاتی ہے, ان کی زندگی میں ایمانیت, روحانیت اور آخرت کی فکر, ذکر دار پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ ایک روشن مینار بن جاتے ہیں. وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں, دوسروں کو اپنے حسن اخلاق اور اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے, عمل کے ذریعے سے اسلام کے قریب لاتے ہیں. اسلام کی خوبیاں ان کے عمل میں نظر آتی ہیں. اور ایک دوسرے وہ لوگ ہیں وہ یضل بہ کثیرا, بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. کون گمراہ ہوتے ہیں؟ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ, اللہ سے کوئی عہد و پیمان نہیں. قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں لیکن اعمال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں موجود بھی ہے کہ نہیں. ان کے عمل کو, ان کے کردار کو, ان کے معاملات کو, ان کی زندگی کے رویوں کو, ان کی باتوں کو, ان کی مجلس و محفل کی گفتگو کو, ان کے خاندانی معاملات کو, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی ڈھونگ رچ رہے ہیں, کوئی ڈھونگی بابا آ گئے. قرآن کچھ کہہ رہے ہیں, خود بھی بیان کر رہے ہیں, خود بھی سمجھ رہے ہیں, عمل بالکل الگ ہے. ایک بہت بڑا قرآن کی دعوت تو دراصل پورے انسانوں کے لیے, لیکن جو اس کو قبول کر لیں انہیں تو اتنا بہترین نمونہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا ان کو دیکھ کر کہے کہ یہ قرآن کی تھیوری ہے اور یہ قرآن کا پریکٹیکل ہے. یہ فلاں صاحب قرآن کا پریکٹیکل ہے, قرآن کا چلتا پھرتا قرآن ہے, قرآن کا عملی نمونہ ہے. یہ بات ہونی چاہیے. اگر یہ بات نہیں ہے تو قرآن کیا ہوگا؟ حجت علیک, ہمارے خلاف حجت بن جائے گا, ہمارے خلاف اللہ کے گواہی دے گا, اور یہ قرآن بھی گواہی دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یہ مقدمہ قائم فرمائیں گے, یہ شکایت کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے رب, ان قومی, میری قوم نے, میری امت نے, وہ قوم, وہ انسان, وہ انسانوں کا وہ تاریخی گروہ جس کی طرف تو نے مجھے مبعوث کیا تھا, اس نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا, متروک بنا دیا. اور یہ آیت جو ہے یہ دراصل سب سے پہلا اس کا مصداق تو وہ ہے ہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکر ہیں, اور اس کے بعد آج تک اور قیامت تک جو آپ کی امت ہے اس کے وہ لوگ جو قرآن کو قبول کر کے, اس کو تھام کے, اس کو پکڑ کے, اس کو اختیار کرنے کا دعویٰ کر کے, اس کے باوجود اس کو کیا بنا دیں گے؟ مہجور بنا دیں گے. یہاں پر قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ ان قومی ھذا ھجر القرآن, قرآن کو چھوڑ دیا. یہ بھی بات ہے, یہ بھی اس کا مفہوم ہے, لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, قرآن کو بنا دیا مہجور. مطلب قرآن از دیئر, قرآن موجود ہے, قرآن از دیئر بٹ نو لانگر ان افیکٹ, نو لانگر ان فنکشن. موجود ہے, ایک چیز موجود ہے لیکن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی, نعوذ باللہ, آبسولیٹ ہو گئی. ڈکشنری کے اندر ایک الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے, بڑا مجموعہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کوئی بھی ڈکشنری تو وہ الفاظ موجود ہوتے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہوتا ہے, تشریح بھی موجود ہوتی ہے, اور اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے آبسولیٹ, نو مور ان یوز. موجود تو ہے, میننگ بھی ہے, لیکن فنکشنل نہیں ہے. یہ جو ہے فنکشنل نہیں ہے, یہ ڈی فنکشنلائز کر دیا گیا. اب اس کا کوئی کام نہیں ہے زبان میں. آپ اسے جان لیجئے, پرانی کوئی کتاب پڑھنا ہو, تاریخ کی, اتہاس ہے یہ, وہاں یہ کام آ جائے گا, لیکن آج کے دور میں اس کا کوئی چلن نہیں ہے. تو قرآن موجود رہے گا, ایک دور آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ ایک قوم آئے گی قیامت کے آخر زمانے میں, یقرؤون القرآن, قرآن بہترین انداز سے پڑھ رہے ہوں گے, ولا یجاوز حناجرہم, حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا قرآن, دماغ میں نہیں جائے گا, دل پہ اثر نہیں کرے گا, جذبات کو اپیل نہیں کرے گا, شخصیت کو جھنجھوڑے گا نہیں, اس کے اثرات ان کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گے. قرآن ہوگا, بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے ہوں گے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, لیکن قرآن کا عملی نمونہ نہیں پیش کریں گے. اور آج بس چند منٹ میرے پاس رہ گئے کہ آج جو ہمارا حال ہے اس وقت امت مسلمہ کا, ہم مسلمانوں کا, کہ ہم نے قرآن کو گویا کہ ایسے ہی بنا دیا. قرآن پڑھنے کے نام پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے, مدارس بھی قائم ہے, حفاظ بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور حفاظ الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں, سب مطلوب ہے.
لیکن قرآنی زندگی، قرآنی رول ماڈل، قرآنی معاشرہ، قرآنی دعوت، قرآن کے پیغام کو پہنچانا، قرآنی احکامات و تعلیمات کو زندہ کرنا، اس کو اپنے اوپر اور معاشرے کے اندر قائم کر کے ایک صالح معاشرہ قائم کرنا، اس کی کوششیں اگر ہیں تو بہت کم ہیں اور برائے نام ہے. کیونکہ یہ قرآن تو بتاتا ہی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور قرآن کے احکامات، ایک علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں ایک حدیث لکھی ہے، حدیث کے نام سے اگرچہ وہ حدیث نہیں اثر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسری حدیث سے اس کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچئے، بغیر سوچے سمجھے قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں بہترین انداز میں، اور ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار لین دین ختم کرو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے سے جنگ کا اعلان سن لو. اور ہم بہت اچھے سے پڑھ کر اور اس کے بعد واپس ریکوری پر، کلیکشن پہ نکل گئے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو سودی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو آ کر مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سود بیاج سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ضرورت ہے آج کی، سب جائز ہے، جائز ناجائز کی بات ہی نہیں کرتے، اور وہ اسی سے کما رہے ہیں. کتنی بڑی بات، کتنی خطرناک بات. تو قرآن کیا لعنت نہیں کرے گا؟ قتل کر دیا رشتہ داروں کو کا قاتل جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے بہترین انداز میں، وہ تلاوت کر رہا ہے کہ ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں گی، اور اس میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. جو کسی کو قتل کرے مومن کو، اور دوسری جگہ آیا کہ کسی نے اگر ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، تو کیا ہوگا کہ اللہ کا غضب ہوگا، اس کی لعنت ہوگی. تو لعنت اپنے اوپر آ رہی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پڑھ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اور وہ اس امید پہ پڑھ رہا ہے کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، اس کے بعد الف پہ 10 نیکیاں، اور لعنت قرآن اس کے اوپر کر رہا ہے. قرآن ظالموں پہ لعنت کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی بہنوں پہ ظلم کر رہا ہے. وراثت کے قانون کو قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ یہ اللہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ نے حصے بیان کی، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، یہ حدود ہیں. اور اس کے بعد حدود کو بیان کے بعد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. خالدن کا لفظ ایمان والوں کے لیے بہت کم بولا گیا، لیکن یہاں بولا گیا ایک تو قتل مومن کے لیے، اور ایک یہاں بولا گیا کہ جو وراثت میں جو اللہ نے حق بیان کیے ہیں اس حق کو پامال کرے گا اور وراثت کا حق کھا جائے گا، کسی کا حق دبا جائے گا، تو اس نے اللہ کے حدود کو پھیلانا ہے اور وہ جہنم میں جا کر گرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے یا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن رہا ہے؟ قرآن کریم کے اندر قطع رحمی کتنے سارے، مطلب یہ بات صرف تقریر کی نہیں ہے، کتنے سارے مسلمان ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو حاجی بھی ہیں، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں سے 15 سال سے بات چیت نہیں ہو رہی، بہن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہیں. قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. قطع رحمی کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کے کانوں کو گونگا بنا دیا اور وہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہے اور اس کے خلاف، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بت بنا ہوا، آئیڈل بنا ہوا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ جو ہمارا یہ 10 روزہ جو مہم ہے قرآن کی، رجوع الی القرآن کی، اس کو اگر صحیح طریقے سے پیش کیا جائے اور اس کا مطلب صرف قرآن پڑھنا مطالعہ کرنا نہ ہو، بلکہ واقعی جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ قرآن اپنے اندر اتارے، روز جائزہ لے کہ میرے اندر قرآن کتنا اترا ہے، میرے اخلاق میں، معاملات میں یہ لے تو انشاءاللہ آج یہ دور ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے، میں نے کئی جگہ خود مسلمانوں کا جہاں تفسیر شروع کی، تفسیر ہوئی، تو کچھ روز کے بعد، کچھ درسوں کے بعد میرے پاس لوگ آئے اور یہ کہنے لگے، کچھ لوگ واقعتاً آئے، انہوں نے کہا کہ باخدا زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ قرآن میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، عدل کا، انصاف کا،
وراثت کا اور رشتوں کا اور عورتوں کے حقوق اور عورتوں پر ظلم نہیں اور یتیموں پر ظلم نہ کیا جائے اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اتنے سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو آپ یہ سوچیے کہ قرآن کے مضامین کو پڑھنے سمجھنے والے موجود ہی نہیں ہیں مسلمانوں میں الا ماشاءاللہ، اور جو سمجھنے پڑھنے والے ہیں مجھ جیسے لوگ، ان کی عملی زندگی دیکھ لیں آپ تو قرآن نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کیا جب یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو اصل میں اور اسلام کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی طرف آنے والوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ ہمارے کردار میں اسلام کو قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملتا نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ، اور اس کے برعکس ملتا ہے تو اسلام سے بدزن، قرآن سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو بس میرا وقت ختم ہو گیا۔ میری یہ گزارش ہے خود اپنے لیے اور آپ حضرات کے لیے جو اس وقت موجود ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، کہ یہ دور جو ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا انداز اور ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ یہ وہ دور ہے، میں شعر چاہے اچھا نہیں پڑھا ہوں لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات بہت اہم ہے۔ یہ دور چھٹنی کا دور ہے، یہ دور اس وقت یہ دور ہے کہ جس نے کردار ادا کر لیا وہ پار نکل گیا، جس نے کچھ کر کے دکھا دیا وہ کامیاب ہو گیا، اپنے رب کے حضور کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ دور ہے جس میں کچھ کرنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ بہت سن لیا، بہت پڑھ لیا، بہت عمر گزر گئی، اب کچھ کرنا ہے اور کردار سے دعوت دینی ہے، اپنے آپ کردار سے دعوت دینی۔ بس میرا آخری یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔